رب کا احسان ہے ماہ رمضان ہے، رب کا احسان ہے ماہ رمضان ہے، لب پہ مسکان ہے ماہ رمضان ہے، فضل مولا سے جنت کے در کھل گئے، واہ کیا شان ہے، واہ کیا شان ہے ماہ رمضان۔ بخاری شریف ہے اور کتاب الاجارتی، کسی کو اجرت پر رکھنا، اس کا بیان۔ امام بخاری علیہ الرحمہ یہاں سے یہ بات واضح کرنا چاہیں گے، شریعت مطہرہ میں کسی کو اجرت پر رکھنا، جس کو ہم عام لفظوں میں دہاڑی پہ رکھنا، مزدوری پہ رکھنا، یہ جائز ہے۔ سب سے پہلے وہ قرآن پاک سے دلیل دیں گے، پھر احادیث نبویہ کا سلسلہ شروع کریں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، باب فی استئجار الرجل الصالح، کسی نیک بندے کو اجرت پر رکھنا، اس کے تحت وقول اللہ تعالی ان خیر من استأجرت القوی الامین، اللہ تعالیٰ کا ارشاد نقل کرتے ہیں، بے شک آپ جس کو اجرت پر رکھیں گے اس میں بہترین وہی ہے جو طاقتور اور ایماندار ہو۔ اتنا اللہ کا فرمان نقل کیا ہے آپ نے، اور اس سے اشارہ موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کی طرف کیا ہے جو سورہ قصص کے اندر موجود ہے۔ آپ جس وقت مصر سے مدین کی طرف ہجرت کر کے پہنچے تو باہر ایک کنویں پہ رش لگا ہوا تھا، لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، دو لڑکیاں ہیں، وہ لوگوں سے ہٹ کے کھڑی ہیں اور اپنی بکریوں کے ساتھ کھڑی۔ آپ نے ان سے پوچھا مَا خَطْبُكُمَا، تمہارا کیا معاملہ ہے، تم کنویں میں پانی کیوں نہیں پلا رہی؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء فأبونا شيخ كبير، کہنے لگیں کہ ہم کنویں سے پانی نہیں پلا سکتی جب تک یہ دوسرے چرواہے یہاں سے فارغ نہیں ہو جاتے، اور ہم اس لیے آئی ہیں کہ ہمارے والد محترم بہت زیادہ بوڑھے، ابونا شیخ کبیر، بہت بوڑھے ہیں، وہ نہیں آ سکتے، اس لیے ہم اپنے جانور لے کر آئی ہیں کہ ان کو کنویں سے پانی پلائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہمت کر کے، ایک قریب اور کنواں تھا، اس کے اوپر بہت بھاری بھرکم پتھر پڑا ہوا تھا، اپنی جان کے ساتھ اکیلے ہی اس پتھر کو اٹھا دیا اور آپ نے فرمایا کہ یہاں سے پانی پلا دو۔ ادھر سے انہوں نے پانی پلا، جلدی گھر چلے گئے۔ والد محترم نے پوچھا کہ آج بہت جلدی آ گئی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ کا ایک بندہ مل گیا تھا، اس نے جو ہے وہ اکیلے ہی پتھر کو اٹھایا جو کنویں کے اوپر پڑا ہوا تھا، تو ہم نے دوسرے کنویں سے پانی پلا لیا اور آسانی سے گھر میں آ گئی۔ بہرکیف یہ ایک پورا مضمون ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی سے فرمایا تم جاؤ اور اس کو بلا کے لاؤ، اس کو لایا گیا تو قالت احداہما یا ابت استأجرہ، بیٹیوں میں سے ایک بیٹی بولتی ہے والد محترم آپ ان کو اجرت پہ رکھ لیجیے، استأجرہ ان خیر من استأجرت القوی الامین، بے شک جس کو آپ اجرت پہ رکھیں ان میں بہترین وہ ہے جو قوت والا بھی ہو اور امانت دار بھی ہو۔ یہ وہ جملہ ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے، جس سے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جناب شعیب علیہ السلام نے
موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھا اور پھر ان سے بات چیت ہوئی تو پوچھا کہ دیکھو کہ تمہیں کیسے معلوم ہے کہ یہ قوت والا ہے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیں اکیلے نے ہی پتھر اٹھا دیا اور امین بھی ہے، امانت دار بھی ہے۔ جس وقت میں آ رہی تھی تو ان کو لے کر کے اپنے ساتھ ساتھ تو میرے کپڑے ہوا کی وجہ سے اڑ رہے تھے، انہوں نے مجھے کہا تم پیچھے ہو جاؤ، پیچھے سے مجھے رستہ بتانا ہے، میں آگے ہوں، میں پیچھے ہو گئی اور یہ آگے ہو گئے، تو میں پیچھے سے ان کو رستہ اپنے گھر کا بتا رہی تھی اور یہ آگے آگے چل رہے تھے، تو لہذا یہ قوت والے بھی ہیں اور امانت دار بھی۔ تو اس طریقے سے حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی۔ آپ نے فرمایا انی ارید ان انکحک احدی بنتی ہاتین علی ان تأجرنی ثمانی حجج، میں تمہیں اجرت پر رکھ رہا ہوں 8 سال تک میرے ہاں ملازمت کرنی، 8 سال تک، اس کے عوض میں تمہیں ان 2 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی دے دوں گا، یعنی کہ اس کے ساتھ تیرا نکاح کر دوں گا۔ تو فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، ہاں اگر تو 10 سال پورے کرنا چاہے جو تیری اپنی مرضی ہے، لیکن میری طرف سے سختی کوئی نہیں ہے، میری طرف سے صرف اور صرف 8 سال کی قید ہے۔ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، تو مجھے اگر اللہ نے چاہا تو نیکوکاروں میں سے ہی پائے گا۔ تو قال ذلك بینی و بینک، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا حضور یہ میرے اور آپ کے درمیان بات ہو چکی ہے، تو ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی، میں 8 سال پورے کروں یا 10 سال پورے کروں یہ میری مرضی ہے، میرے اوپر کوئی سختی نہیں ہوگی۔ واللہ علی ما نقول وکیل، اور جو ہم کہہ رہے ہیں اس کے اوپر اللہ نگہبان ہے۔ لہذا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جناب شعیب علیہ السلام نے اپنے ہاں ایک اجیر مقرر کر لیا، یعنی اجرت پہ رکھ لیا تھا۔ اب جو ہے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے یہاں پر یہ بھی ثابت کرنا چاہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مزدوری کی، بکریاں چرائیں اہل مکہ کی، اور وہ حدیث پاک ذکر کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کا اظہار بھی فرمایا۔ پہلے وہ حدیث پاک سنیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم، ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے جو بھی نبی بھیجا ہے ہر نبی نے ہی بکریاں چرائی۔ فقال اصحابہ وانت، صحابہ نے عرض کیا حضور آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ تو فقال نعم، سرکار علیہ السلام نے فرمایا بالکل میں نے بھی چرائی ہیں۔ کنت ارعاها على قراریط لأہل مکہ، میں چند قیرات کے عوض اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا، چند قیرات کے عوض۔ جو یہ جو قراریط کا لفظ حدیث کے اندر آیا یہ قیرات کی جمع ہے، جو ایک قیرات ہوتا ہے یہ دینار کا 24واں حصہ ہوتا ہے، 24واں حصہ دینار کا۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا میں نے بھی چند قیرات کے عوض اہل مکہ کی بکریاں چرائی ہیں۔ علامہ بدر الدین عینی ہے، عمدۃ القاری ہے، شرح صحیح بخاری ہے، اور یہ 855 سنہ ہجری کے متوفی آدمی ہیں۔ انہوں نے یہاں پر ایک سوال دہرایا ہے اس حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہوئے، وہ لکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے کتنی عمر میں بکریاں چرائیں تھیں، اس وقت عمر مبارک کتنی تھی؟ لکھا کہ مختلف جو تواریخ نگار ہیں ان کی تصنیفات سے یہ بات واضح ہوتی ہے، جس طرح امام ابن اسحاق علی مواقدی ہیں کہ آپ کی عمر مبارک اس وقت 20 سال تھی جس وقت آپ اجرت پہ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ پھر ایک سوال قائم کیا کہ بکریاں چرانے میں حکمت کیا تھی کہ آپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام لیا کہ آپ اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتے تھے؟ کہتے اس کے اندر حکمت یہ تھی کہ بکریوں کی حفاظت اور نگہبانی کروا کے امت کی حفاظت اور نگہبانی کی تربیت دینا مقصود تھا، کہ اس امت کی نگہبانی کیسے کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہید نبوت کے واسطے یہ کام اپنے محبوب سے لیے ہیں۔ اچھا
پھر ایک اور سوال قائم کیا کہ بکریاں ہی کیوں چروائیں، بکریاں ہی کیوں، یا اس کے علاوہ اور بھی جو حلال جانور ہیں وہ آپ کی اطاعت کیوں نہیں کیے؟ اس کی وجہ یہ تھی یہ جو بکری ہے یہ وفا شعار جانور ہے، یہ دوسرے جانوروں کی بنسبت، اس وجہ سے بکریاں چرائیں۔ پھر ایک اور سوال انہوں نے یہاں پر قائم کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت یہ بات کر رہے تھے اپنے صحابہ کے سامنے، آپ کو پتا اس وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ٹھاٹ باٹ اور جبریل بھی آتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر آتے اور فرشتے بھی اترتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جانثاروں کا ہجوم بھی ہوا کرتا تھا، یعنی ہجوم عاشقاں بھی تھا، سب کچھ تھا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے وہ پرانے وقت کی بات کی، میں بھی بکریاں چرایا کرتا تھا، یہ کیا چیز ہے؟ علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پچھلے وقت کو بھولے نہیں تھے، آپ نے بطور عاجزی اور ان کی ساری صحابہ کے سامنے اپنا پرانا وقت بھی دہرا دیا۔ سبحان اللہ، یہ حضور کی عاجزی تھی، آپ کی یہ سادگی تھی، اور امت کو متنبع کرنا تھا کہ امت بھی جتنے مرضی بڑے منصب کے اوپر فائز ہو جائے لیکن تواضع، انکساری اور عاجزی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ لوگوں کو جس وقت منصب اور عہدہ ملتا ہے نا، لوگ اپنا، ہم سیدھے لفظوں میں یہ کہیں اپنی اوقات ہی بھول جاتے ہیں، لیکن امت محمدیہ کو تربیت یہ ہے کہ اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے، بندے کو اپنا وقت، پرانا وقت یاد رکھنا چاہیے۔ اور پھر اس کے اندر ایک اور بھی چیز ہے، آپ نے جو لکھی ہے محمد علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ آپ نے بکریاں چرا کر انبیاء سابقین کی سنت کی پیروی بھی کی، انبیاء سابقین کی۔ اور دیگر محدثین نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحابہ کے سامنے جملے کیوں دہرائے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ اونٹ والے اپنے اونٹوں پہ فخر کر رہے تھے، بکریاں نہ کی، لوگ دیکھو بڑے 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 ساڑھے کو جانور ہیں تو اونٹ چرانے چاہیے، بکریاں نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث کیا گیا، وہ بھی بکریاں چرانے والے تھے، داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث کیا گیا، وہ بھی بکریاں چرانے والے تھے، اور مجھے اللہ نے مبعوث کیا، میں بھی اپنے گھر والوں کے لیے اجیاد میں بکریاں چرایا کرتا تھا، سبحان اللہ، سبحان میں بھی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ تو یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اجرت پہ کام کیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے ایک اور چھوٹا سا عنوان قائم کیا، ہماری گفتگو ختم ہو جائے گی، کہ ہم مزدوری پہ کسی ایسے بندے کو رکھنا کہ جو مسلمان غیر مسلم ہو، اجرت پہ اس کو رکھ دینا جس وقت کو مسلمان نہ مل رہا ہو، تو یہ بھی شرع کے اندر جائز ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مشرک کو اجرت پہ رکھا، اور اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امن تھا۔ امن کس چیز کا تھا؟ امن اس چیز کا تھا کہ یہ ہمارا راز لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرے، یہ آپ کو اس کے اوپر امن تھا۔ اور آپ نے فرمایا کہ 3 دن کے بعد ہم یہاں سے جا رہے ہیں، 3 دن کے بعد ہماری اونٹنیاں لے کر کے تو نے وہ جو غار ثور ہے اس کے دہنے کے اوپر آ جانا ہے، اس کے منہ کے اوپر آ جانا ہے۔ تو بخاری شریف کے اندر یہ پورا واقعہ لکھا گیا ہے۔ اب ذرا سنیے جو حدیث پاک ہے، یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں اخبرنی عروۃ بن الزبیر ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ام عائشہ رضی اللہ عنہا یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ فرماتی ہیں استعجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر رجلا من بنی الدیل، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر صدیق دونوں نے بنو دیل کا ایک بندہ اجرت پہ لیا، مزدوری پہ لیا، ہادین خریتن، جو رستہ بتانے میں ماہر تھا اور وہ اچھا رہبر تھا، وہ یعنی اچھا گائیڈیئر تھا، وہ علی دین کفار قریش، وہ مسلمان نہیں تھا، کفار قریش کے دین پہ تھا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اجرت پہ لے لیا تھا۔ تو جس وقت آپ ہجرت کر کے گئے تو اس کو کہہ دیا تھا کہ یہ ہماری 2 اونٹنیاں ہیں، ہمارے پیچھے لے آنا تیسرے دن۔ تو حدیث کے لفظ یہ ہیں فَآتَاهُمَا بِرَاحِلَتَيْهِمَا صُبْحَ سَرَاس، تیسرے دن کی صبح کو وہ اونٹنیاں لے کے غار ثور کے منہ پہ آ گیا تھا۔
اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے غیر مسلم کو بھی دہاڑی پہ رکھنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ جس وقت اس سے امن ہو ہر حوالے سے کہ یہ بے ضرر آدمی ہے، ہمیں کوئی ضرر نہیں دے گا، نہ دینی حوالے سے نہ ہی دنیاوی حوالے سے، پھر اس کو اجرت پہ رکھنا جائز ہے۔ یہ انشاءاللہ یہ گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے، یہ کافی لمبا چوڑا بیان ہے یہ اجرت پہ رکھنا کسی کو۔ انشاءاللہ پھر ہم گفتگو کریں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت کے فہم کی برکتیں